آج کے شو میں نئے انتظامی یونٹس، معاشی خد و خال کیا، پیٹرولیم لیوی کے خلاف احتجاج، امکانات کیا، گورننس کے مسائل، معاشی بدحالی، حکومتی حکمت عملی کیا، انتظامی ڈھانچہ، معاشی بحالی، اصلاحات ناگزیر۔ السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ صفان خان۔ جو نئے انتظامی یونٹس کی بات ہو رہی ہے، پاکستان کے معاشی ڈھانچے میں کیا بنیادی تبدیلیاں اس سے آ سکتی ہیں، اس کے ثمرات کیا ہو سکتے ہیں، اس کو کیوں ایک سیاسی، ہسٹوریکل اور نہ کہ اکنامیکل اور ایڈمنسٹریٹو نظر سے دیکھا جا رہا ہے، اس کے فوائد ہیں یا نقصانات ہیں؟ پاکستان کے موجودہ معاشی مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے یہ نئے انتظامی یونٹس یا آئینی ترمیم کی جو بحث ہے، کیا یہ وقت موضوع ہے اس کا، یعنی یہ وقت درست ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ یہ بھی تنقید کر رہے ہیں کہ شاید پاکستان کے جو داخلی حالات ہیں وہ اس بات کی گنجائش نہیں دیتے کہ اس طرح کی بحث اس وقت کی جائے۔ ہارون شریف صاحب سے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ ماہر معیشت بھی ہیں، تجزیہ رکھتے ہیں پاکستان کی معیشت پر، بورڈ آف انویسٹمنٹ کے سابق سربراہ بھی ہیں، دیگر ریگولیٹری باڈیز میں رہے ہیں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ ہارون صاحب، انتظامی یونٹس کی بحث جو ہے، پہلے تو اسی بات سے کہ کیا یہ جو وقت ہے اس کا کہ سسٹم ریسیٹ کا، is it the right time to debate about this؟ یا جو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمارے بلوچستان میں سورش ہے، خیبر پختونخوا کے حالات خراب ہیں، سندھ میں لسانی فسادات پھوٹ سکتے ہیں، تو یہ وقت نہیں ہے کہ اس پر یہ چھیڑا جائے؟ کیا آپ کو کیا لگتا ہے روزہ؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے صفان صاحب کہ ریفارم کے لیے کبھی بھی صحیح وقت کوئی نہیں ہوتا، لیکن اٹ آل ڈیپینڈز کہ آپ ریفارم کو کرتے کس طرح سے ہیں۔ سو یہاں پر جو صورتحال ہے اس میں دو اینگلز ہیں۔ یہ جو نئے انتظامی یونٹس کی بات ہو رہی ہے، یہ ایک تو لانگ ٹرم پروپوزیشن ہے، لیکن ان کو فعال کرنا یہ سروس ڈیلیوری ٹو پیپل سے زیادہ لنکڈ ہے، یہ اکنامک ریوائیول سے ان کا کم لنک ہے۔ دیکھیں نا، وہ آپ ڈیلیگیٹ کرتے ہیں چیزوں کو تاکہ لوگوں تک حکومت کی سروسز پہنچ سکیں۔ جہاں تک آپ نے معیشت کو آگے لے کے جانا ہے، میکرو اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے، پالیسیز بنانی ہے، انڈسٹریل پالیسی دینی ہے، وہ تو آپ کو سینٹرلائز رکھنا پڑتا ہے، لیکن کوارڈینیشن ول بیکم کمپلیکیٹڈ اگر بہت سے یونٹس کو کوارڈینیٹ کرنا پڑے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں آپ نے ٹائمنگ کی بات کی، اینی سگنل ٹو انویسٹرز کہ ابھی کوئی بہت سی تبدیلیاں آ رہی ہیں، وہ انسرٹنٹی کو بڑھاتا ہے۔ اس کے لیے بڑی مضبوط کمیونیکیشن کرنی پڑتی ہے تاکہ انویسٹرز جو ہیں اپنی جو آلریڈی پوزیشن ہولڈ کیے بیٹھے ہیں، وہ پھر ویٹ اینڈ سی میں چلے جائیں گے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب اس کے اوپر اب صورتحال کس طرف جاتی ہے۔ تو یہ اس کا ایک اکنامک اینگل کا یہ ایک میجر رسک ہے جو حکومت کو دیکھنا چاہیے تھا اور ابھی بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ انسرٹنٹی کریٹ کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی وائٹ پیپر نہیں ہے جو آپ اپنے انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ، ان کی انویسٹرز کے ساتھ، ملٹی نیشنلز کے ساتھ، پرائیویٹ سیکٹرز کے ساتھ آپ نے شیئر کیا ہو۔ آل وٹ وی آر ہیئرنگ از اے میڈیا ٹاک۔ یہ اکانومی کے لیے ایک ہیلدی سائن نہیں ہے۔ اچھا، وہ بھی بڑا انفارملی کہ سسٹم ریسیٹ کی بات آئی انٹیریئر منسٹر کی طرف سے، اس کے بعد اس بحث میں کا آغاز ہوا کہ نئے انتظامی یونٹس کی ضرورت ہے، پھر اس پہ ڈیبیٹس سٹارٹ ہوئی، نیریٹیوز بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اٹ از آل آن دا میڈیا، دیر از نو اسٹرکچرل پلان، دیر از نتھنگ، نو وائٹ پیپر کہ کس طرح سے ہوگا، کیا اس کے میرٹس ہیں، کیا ڈی میرٹس ہیں۔ تو بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے تو ایک خاموشی سی ہے جو آپ کی رولنگ پارٹی ہے، اور کوئی پلان بھی مؤثر سامنے نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ تو بڑا الٹا پوزیٹیو کے بجائے الٹا نیگیٹو نہیں ہو رہا آپ کے نظر میں صاحب جو ابھی ہو رہا ہے؟ جی، میں نے عرض کیا نا، پہلے تو یہ ہے کہ ویل تھاٹ آؤٹ، ویل ریسرچڈ، ویل کنسلٹڈ آپ کو ڈاکومنٹ ٹیبل پہ رکھنا چاہیے تھا، کیونکہ مختلف سٹیک ہولڈرز جو ہیں جن کے میں نے نام لیے وہ اس کے اوپر کامنٹ کرتے۔ اب وہ ڈاکومنٹ تو نہ آپ نے دیکھا نہ میں نے دیکھا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اگر ڈاکومنٹ نہیں بھی ہے تو آپ کا جو تھاٹ پروسیس ہے اس کو آپ کمیونیکیٹ کیجئے اس طریقے سے کہ لوگوں کو اس کے اوپر کانفیڈنس بڑھے، نہ کہ غیر یقینی کی صورتحال آگے جائے۔ ابھی یہ ہو رہا ہے کہ یہ ایک ڈرائنگ روم کے اندر بات ہے، کچھ پاورفل لوگ مل کے کر رہے ہیں، اسپیکولیشنز ہیو سٹارٹڈ، بہت سارا آپ کا جیسے انٹرنیشنل ایجنسیز آر واچنگ کہ آپ کا اخراجات کہاں جائیں گے، آپ کے پاس کیپیسٹی ہے یا نہیں ہے۔
اب ان سارے سوالات کے جواب کون دے گا؟ کیونکہ جہاں سے یہ بات نکلی ہے اس منسٹری کا تو یہ کام نہیں ہے اکنامک چیزوں پہ آنسر کرنا، نہ بھی منسٹری آف فائنانس نے بات کی ہے، نہ پلاننگ نے بات کی ہے، جو لوگوں کے ساتھ جن کو بات کرنی چاہیے، نہ وزیر اعظم کے سیکریٹریٹ نے کی ہے۔ تو مجھے ڈر یہ ہے کہ جو پاکستان کا ایک ریوائول کی کوشش چل رہی ہے یہ اس پروسیس کو سلو ڈاؤن کر دے گی، کیونکہ ادارے بھی، انویسٹرز بھی، مارکیٹ بھی اپنے پوزیشنز کو ہولڈ کرنا شروع کر دیں گے مزید۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو پلان ہے یہ اگر بننا چاہیے تو اس کے لیے بڑے یہ پروفیشنل کمپٹنٹ لوگ ہونے چاہیے جو یہ پلان بنائیں کہ ہمیں انتظامی یونٹس کی آیا ضرورت ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو کہاں کہاں ہے اور کس طرح سے ایڈمنسٹریٹولی ہمیں اس کے فوائد حاصل ہو سکیں گے، نہ کہ یہ ایک پولیٹیکل لینس سے بننے چاہیے یا اس پر پولیٹیکل لینس سے ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ کیا آپ کیا اس کو آئیڈیلی سمجھتے ہونا چاہیے؟ ہمیں دیکھا بھی ہے، کام بھی کیا ہے۔ دیکھیے ٹیکنیکلی تو جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کو یہ کوئی بھی بات آپ کو ٹی وی پر کرنے سے پہلے یا اخبار میں کرنے سے پہلے کی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ایک بہت طویل کنسلٹیشن کی جاتی ہے۔ صحیح۔ لیکن یہاں مجھے وہ کنسلٹیشن دکھائی نہیں دی، نہ کوئی مجھے ایسے گلوبل ایکسپرٹس دکھائی دیے جن کو باقی ممالک کی بھی سمجھ ہو، ہمارے لوگوں کے ساتھ مل کے بیٹھے ہوئے ایک کمیشن بنا ہو جو کام کر رہا ہو، جس کے اوپر لوگ اعتبار کرتے ہیں اور جو نیوٹرل ہو، جو باعث نہ ہو، اب ایسی چیزیں جب تک یہ انسٹرومنٹ ہیں ادارہ جاتی جو آپ کو کرنے ضروری ہوتے ہیں، جیسے اب گلوبلی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ملٹی لیٹرل سسٹم کو بائی پاس کر کے یونی لیٹرلی ایران پہ سینکشنز اناؤنس کر دی۔ اب ان سینکشنز کی لیجیٹیمیسی کیا ہے، اس کا ایک آپ کا اعتبار کی فضا کہاں سے آئے گی، یہی چیزیں یہاں پر مجھے اس سٹیٹمنٹ میں دکھائی دیتی ہے کہ ایک جب تک کانفیڈنس نہیں آتا بٹوین سٹیٹ کمیونیکیشن اینڈ کی سٹیک ہولڈرز، ایسی چیزوں کو آگے لے جانے کے جو رسکس ہیں وہ بہت ہائی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ حضرت یہ بتائیں کہ اب اس کے جب آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ سٹیک ہولڈر سے کنسلٹیشن ہونی چاہیے اور ڈیپلی ہونی چاہیے، جو کہ نہیں ہوئی، پھر یہ میڈیا کے تھرو بات آئی، اب اس پہ نیریٹیوز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس کا جو گراؤنڈ ورک ہے وہ ہوا نہیں، اور اب یہ ڈیبیٹ انیشیٹ کر دی گئی ہے، تو ایسے میں اس کے نقصانات کیا ہیں یہ تو ہمیں اندازہ ہو رہا ہے، لیکن کیا اس کے واقعی میں فوائد ہیں؟ ہمیں اکنامکلی اسپیکنگ، ایڈمنسٹریٹولی اسپیکنگ، یہ گورننس کے جو ایشوز ہیں یا ان ایکویٹیبل گورننس ہے، کیا نئے انتظامی یونٹس اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے آپ کے پاس چوائسز ہیں۔ سب سے پہلا کا گورننس فیلور یہ ہے کہ ہماری گورننس جو ادارے ہیں ان کے اندر میرٹ کو اپ ہولڈ نہیں کیا جاتا۔ جس ملک نے اکنامک ڈیلیوری کی ہے یا گروتھ کی ہے، ایشیا کی اگزامپل لے لیں، چین کی لے لیں، ایسٹ ایشیا کی لے لیں، میریٹوکریسی ہیز بین دا فرسٹ پلر۔ سو اگر آپ کرنٹ اداروں کے اندر پہلے تو میریٹوکریسی لا کے دکھائیں نا، تاکہ لوگوں کو نظر آئے کہ حکومت سنجیدہ ہے۔ اب آپ اگر نئے بنا دیں گے اور وہاں پر میریٹوکریسی بھی نہیں آئے گی اور ویلنگ ڈیلنگ شروع ہو جائے گی پرکس اینڈ پریویلیجز کی، پھر تو بہت ہی بری کھچڑی پک جائے گی۔ سو آئی تھنک ہمیں اداروں کو مضبوط کرنا سٹیپ 1 ہے۔ اکنامک ریوائیول کے اداروں کو ریسٹرکچر کریں، بالکل ڈیلیگیٹ کریں، سینٹر کے پاس بہت پاورز ہیں، اننیسیسریلی ہر چیز کے لیے اسلام آباد آنا پڑتا ہے، آپ اس کو ڈی ریگولرائز کریں، اس کے اوپر ہم بالکل سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ایگزسٹنگ اداروں کو ان پیرلل آپ ایک بڑا مضبوط پیپر لکھیں جس میں آپ کو نظر آئے کہ جو دنیا کے مختلف ممالک ہیں بیسٹ پریکٹسز کیا ہیں، کیسے یہ کام ہونا چاہیے، کیا ڈیلیگیٹ ہونا ہے، کیا نہیں ہونا ہے، کتنا عرصہ لگے گا، 15 برس لگیں گے، 10 برس لگیں گے، یہ ساری نیٹی گریٹیز آئیں گی تو اعتماد کی فضا۔ ابھی تو جیسے آپ پوچھ رہے ہیں، ٹینز آف پیپل آسک می کہ جناب آپ اسلام آباد بیٹھے ہیں، آپ کے پاس کوئی بلو پرنٹ آیا ہے، کیا بات ہو رہی ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ لیکن حضرت جو آپ کو لگتا ہے کہ جب میں اب یہ ظاہر ہے اسپیکولیٹ ہی کر سکتے ہیں اس کے اوپر، کیونکہ یہ جو جہاں سے انیشیٹ ہوئی ہے ڈیبیٹ، تو دے مسٹ بی اے ہوم ورک، اے پلان، اے وائٹ پیپر، ہم خوشگمانی کر سکتے ہیں یا بیسڈ آن جو پاور سٹرکچرز آپ قریب بھی رہے، یا آپ کو لگتا ہے یہ صرف ایک آئیڈیا انیشیٹ ہو گیا، there is no plan in the back, there is nothing, no working؟
देखिए प्लान कोई ना कोई तो होगा, कहीं ना कहीं बना होगा, बट वो जो प्लान है क्या वाकई ऐसे लोगों ने बनाया है जिनको इसकी समझ है? दैट इज द क्वेश्चन। और अगर है तो उन लोगों के नाम सामने आने चाहिए कि भाई इन लोगों ने इसको लीड किया है। इसीलिए ये जो एक सेंस ऑफ सीक्रेसी है, ये मुल्क की मईशत के लिए बेहतर नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें तो अनसर्टेनिटी को कम करना है, हमें इदारों का कॉन्फिडेंस बहाल करना है, हमने इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए क्विकली पॉलिसीज की तरफ जाना है। ये जो इंतजामी ढांचा चेंज करना है, ये तो सर्विस डिलीवरी है। हेल्थ कैसे डिलीवर होगी, इंसाफ कैसे डिलीवर होगा, एजुकेशन कैसे डिलीवर होगी, लोगों के डे टू डे मसाइल कैसे हल होंगे, जो अच्छी चीज है, लेकिन उसका भी एक तरीका है। जहां तक इकोनॉमिक माशी रिवाइवल का ताल्लुक है, उसका इस पूरी एक्सरसाइज से करंटली मुझे डायरेक्ट नेक्सस नहीं दिखाई देता। अच्छा, स्मॉलर यूनिट्स जो हैं वो आपको लगता है कि बेहतर गवर्नेंस की जिम्मेदारी या जामिन हो सकते हैं, या ये हम एक मफरूज़ा या असम्पशन में बात कर रहे हैं? जी, ये तब तक नहीं जैसे मैंने किया, जब तक इसको वेल थॉट आउट तरीके से ना करें और मेरिटोक्रेसी को इंश्योर ना करें। मेरिट होगा तो इदारा चलेगा, अगर मेरिट नहीं होगा वो इदारा हमेशा लोगों को एक्सक्लूड करता रहेगा। और नेशंस जो हैं वो आगे नहीं बढ़ती जब इदारे सिर्फ एक खास तबके के जो प्रायोरिटीज हैं उसको एड्रेस करते हैं, ना कि वो पब्लिक एट लार्ज। हमें तो एक इंक्लूसिव इदारे चाहिए। देखें ना, आप डिवॉल्व इसीलिए करते हैं कि आप लोगों के नजदीक जाए। अगर आप लोगों के नजदीक जाते हैं और वहां मेरिट होल्ड नहीं होता, फिर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मुश्किल हो जाती है। अच्छा, इसमें आज़म ये बताएंगे कि ये जो हम 18th अमेंडमेंट की बात करते हैं और जो इस पर जो इसके फॉर में जो इसके अगेंस्ट से बात हो रही है इंतजामी यूनिट्स के, तो वो कहते हैं 18th अमेंडमेंट है, लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करने का पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो पाकिस्तान में जो इनइक्विटेबल गवर्नेंस के इशूज़ हैं वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाए। तो डू यू एग्री विद दिस ओपिनियन? जी देखिए, आपके पास कवानीन भी हैं, सिस्टम्स भी हैं। अगर आपके पास फाइनेंशियल और दूसरी पावर्स को डिवॉल्व करने की विल है तो पहले आप वो करके देख लीजिए, सूबों से आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को डिवॉल्व कर लें। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एक बहुत बड़ी तोड़ फोड़ हमारे मसाइल का अभी तो मुझे हल नहीं दिखाई देती, क्योंकि हमें तो बड़े प्रायोरिटीज को सेट करके उनको सिस्टम से इंसुलेट करके डिलीवर करना है। लेकिन अगर आप बहुत बड़ी खिचड़ी पका लेते हैं, गवर्नमेंट के वैसे ही 2 साल रहते हैं, तो मेरे हिसाब से ये पॉलिटिकल पॉपुलिस्ट चीज़ तो हो सकती है कि तवज्जो को डिस्ट्रैक्ट करे, लेकिन आई डाउट इट कि पाकिस्तान के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि इसको आप 1.5-2 साल के अंदर इतनी बड़ी तब्दीली ला सके। कानून तो बन सकता है, बट यू नीड टू मेक दैट सिस्टम फंक्शनल। वो हमारे पास सलाहियत अभी नहीं है। सही। लेकिन यहाँ से ये बताएंगे कि अभी जो हम जिस कॉम्प्लेक्सिटी में अभी हैं, हर चीज़ को लेकर, कमोडिटीज़ की बात करें, वीट को लेकर, हम ये समझ रहे थे आम आदमी के आपकी जो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयली कीमतें कम होंगी तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा फूड बास्केट पे, एसपीआई पे, लेकिन हमने देखा उसके बाद गंदम की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई। अच्छा, गंदम एक ऐसी चीज़ जो कि हम खुद ग्रो कर रहे हैं और रीजनली कंपैरिजन हम करें तो जो इंपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं उनके मुताबिक कंपैरेटिवली हमारी गंदम की कीमत ज़्यादा हो गई। चीनी की बात करें, हमने पहले कुछ फैसला किया, फिर हमने इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया। ये जो डिसीजंस हैं हमारे, ये सिस्टम के लूप होल्स हैं या बाय मैलिफाइड इंटेंशंस ये इसमें कुछ लोग पैसा बनाते हैं? क्या हो क्या रहा है ये हारून साहब? देखिए, जब भी सिस्टम कमजोर पड़ेगा, जब भी इदारों के अंदर मेरिट नहीं होगा, कॉम्पिटेंस नहीं होगी, क्रोनी कैपिटलिस्ट उसका फायदा उठाएगा। ये पूरी दुनिया का असूल है। अगर सिस्टम मजबूत होगा, उसके पास एविडेंस होगा, सिस्टम न्यूट्रल होगा, तो ये जो लोग बीच में पैसा बनाते हैं वो नहीं बना पाएंगे। सो हमारा इस वक्त अनफॉर्चुनेटली एक प्लानिंग का और गवर्नेंस का फेलियर है ऑन मार्केट रेगुलेशन, चाहे वो वीट की हो, चाहे वो शुगर की हो। हम वहाँ पर क्योंकि खुद कमज़ोर हैं तो प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं अपॉर्चुनिस्ट, वो फ़ायदा उठाते हैं, वो बीच में प्राइसिंग आर्बिट्राज पे खेलते हैं। हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं कुछ को समझ नहीं आती, कुछ के साथ उनके नेटवर्क्स बने हुए हैं। मैं तो खुद देखता रहा हूँ। इट्स ए मेजर आपका प्लानिंग
اینڈ گورننس فیلور انفارچونیٹلی، جس کی وجہ سے ہم اسینشل کموڈیٹیز کو ٹائملی ڈیلیور نہیں کر پا رہے. صحیح. اور گندم کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں. اب گورنمنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ امپورٹ کرے گی, اس کا امپیکٹ جب آئے گا. چینی قیمتوں کے ساتھ یہ ہوا تو, اور یہ ہر سال ہوتا ہے. یہ مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ چینی کے ساتھ پہلے کمیشن رپورٹ ہی بن گئی عمران خان کے دور میں, پھر اس کمیشن کی انکوائری رپورٹ پہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا, اس کے بعد پھر اگلے سال. یعنی ہر سال ایک ہی مسٹیک, ایک ہی غلطی, وہی بار بار فیصلے, وہی ریپیٹیشن, عوام اس کا خمیازہ بھگتتی ہے. اس میں کوئی چینج ہی نہیں آ رہی ہے. اور اب تو عوام کی جو خرید سے قوت ہے, کافی دور چیزیں یہ جائی جا رہی ہیں. جو بنیادی اشیاء, چینی ہو گیا, آٹا ہو گیا, یہ دور جائی جا رہی ہیں آہستہ آہستہ. جی آپ درست کہہ رہے ہیں, اس کے اندر ہر سال ہوتا ہے اور وہی نیٹ ورکس ایکٹیو ہو جاتے ہیں, وہی ریپیٹ ہوتا ہے, اور ویک سسٹمز ان دا گورنمنٹ ان کو سپیس دیتے ہیں, سیاسی طور پہ لوگ انفلوئنس ہو جاتے ہیں. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, اور ایک ایکسٹریکٹیو نیچر کا ایک آرڈر آ جاتا ہے جس میں سبسڈی بھی جاتی ہے, عوام کی جیب سے پیسہ بھی جاتا ہے, اور کچھ لوگ پیسہ بنا لیتے ہیں. پاکستان کے اندر ایک ریئل جو آپ انٹرپرینور ہے, جو میرٹ پہ کام کرتا ہے, جو گورنمنٹ کی کرچز پہ نہیں کھیلتا, اس کو لانے والے ادارے, میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں, جب تک آپ سیاسی سسٹم سے اکنامک مینجمنٹ کے اداروں کو یہ ڈیلیگیٹ نہیں کریں گے, ان کو امپاور نہیں کریں گے, ایسے لوگ نہیں لائیں گے جو آپ کے سامنے کھڑے ہو کے ایویڈنس پہ بات نہ کر سکیں. جب آپ اپنا بندہ بٹھاتے ہیں تو پھر یہ نیٹ ورکس جو ہیں ان کے لیے اس سسٹم کو کیپچر کرنا آسان ہو جاتا ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بڑا سمپل ہے کہ آپ میجورٹی آف پاپولیشن سے رینٹس ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں, اور ان کو کچھ لوگوں کو سال ہا سال ری ڈسٹریبیوٹ کیے جا رہے ہیں. اچھا, اور پھر حضرت ہم نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم پیٹرولیم کی قیمتوں کو ڈی ریگولیٹ کر رہے ہیں, گورنمنٹ نکل رہی ہے اس سے, اور اس کی ٹرانسپیرنسی کے لیے پلاٹ سے ہم اس کو لنک کر رہے ہیں, ڈیلی بنیاد کے اوپر وہ پرائسز جاری ہوں گی, ایک عام آدمی کو پتہ ہوگا کہ کتنی قیمتوں میں کمی ہوئی, کتنی نہیں ہوئی. اس کے بعد ہم نے دیکھا گڈس کی اسٹرائک ہوئی, اس کے بعد ہم نے دیکھا پیٹرولیم ڈیلر ایسوسیشن نے اسٹرائک کی. جنہوں نے اسٹرائک کی ان کے تمام جو مطالبات تھے, چاہے وہ ڈیلر مارجن کے ہوں یا دیگر ہوں, وہ پورے ہو گئے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ صرف پرائم منسٹر کی ایک نوٹس کے بعد جو پیٹرولیم منسٹر تھے وہ کراچی آئے, ان کی کچھ میٹنگز ہوئی ریفائنریز کے ساتھ, اور پھر 32 روپے یکدم ڈیزل کی قیمتوں میں کمی ہو گئی. تو وہ جو اعلان ہوا تھا کہ پرائسز ڈی ریگولیٹ ہو گئی, اس اعلان کا کیا ہوا؟ اور دوسری بات, اگر ایک میٹنگ سے 32 روپے ڈیزل کم ہو سکتا تھا تو یہ میٹنگ تو 1 مہینے پہلے بھی ہو سکتی تھی, 2 ماہ پہلے بھی ہو سکتی تھی, یا 5 ماہ پہلے بھی ہو سکتی تھی. تو کیا وجہ ہے کہ اس کو جو اسٹرائک ہونے کے بعد یا کسی لابی کے ایکٹیو ہونے کے بعد یہ ان کو, یا پھر کسی دھرنے کے بعد ان کو یہ سوچ آئی اور پھر یہ آئے میٹنگ کرنے؟ تو یہ کیا مذاق بنا اس پوری پیٹرولیم کے معاملے کے ساتھ؟ جی اٹس ویری انفارچونیٹ, آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, اور مجھے نہیں پتا کیا وجہ ہے, لیکن بظاہر ایز اے سمبڈی جو اس سسٹم کو دیکھ رہا ہے باہر سے, باقی دنیا کے بھی دیکھے ہیں سسٹمز, وہ دکھتا تو یہی ہے کہ اس وقت کمپٹنس بھی نہیں ہے, اور انہوں نے اس کی پوری ویلیو چین کو سٹڈی بھی نہیں کیا, نیگوسیٹ بھی نہیں کیا, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے گورنمنٹ کی کٹی میں پیسہ آنے دیا, لوگوں کو پاس آن نہیں کیا, اور ابھی بھی ایریٹک ہے, ایک دن آتا ہے اگلے دن ریورس ہو جاتا ہے. ڈیلی پرائسنگ کو تو مینیج کرنا ویسے بھی بہت مشکل ہے. دیٹس وائی آئی ایم اگین اینڈ اگین سے کہ آپ مجھے خود بتائیے کہ منسٹری آف پیٹرولیم یا اوگرا کے اندر کتنے پیٹرولیم اکانومسٹ کام کر رہے ہیں جن کو مارکیٹ کی سمجھ ہے. جب تک ہم ایکسپرٹس کو لا کے ڈیلیگیٹ نہیں کریں گے, یہ سیاسی انفلوئنسنگ چلتی رہے گی. اس کو بڑھا دو, اس کے پریشر میں آ جاؤ. یو نیڈ ٹو انسولیٹ دیٹ اینڈ شو پیپل. ویب سائٹ کے اوپر بتائیں یہ ویلیو چین ہے, ریفائنری کا اتنا مارجن ہے, ٹرانسپورٹ کی اتنی کاسٹ ہے, جو ڈیلر ہے آپ کا ڈسٹریبیوٹر پمپ والا وہ یہ لے رہا ہے, گورنمنٹ کا ٹیکس یہ ہے. لوگ دیکھ لیں, لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ کون کیا کما رہا ہے. لیکن کیونکہ نہ ہم نے اس کا ڈسکلوجر کیا ہے, لیکن ہم پرائسز کو اس طرح فلکچویٹ کر رہے ہیں, تو میں کیسے بزنس ڈیسیشن لوں؟ کاسٹ آف ڈوئنگ, پہلا سوال میرے سے بزنس مین کرتے ہیں کہ 32 روپے ڈیزل کم ہو گیا, 2 چیزیں, آیا اس سے قیمتیں گریں گی, دوسرا کیا حکومت اس کو ہولڈ کر پائے گی؟ سو ایک ٹریک ریکارڈ اس طرح کا ہے کہ حکومت اپنے ایکشنز کو سسٹین نہیں کر پا رہی. یہ کہ گورنمنٹ بڑے ویک فوٹنگ پہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی لابی یا کوئی احتجاجی گروپ بیٹھتا ہے اور اپنے پریشر گروپ احتجاج کرنے کی کوئی کرتا ہے, وہ ڈیلرز ہوں, گڈز ایسوسیشن ہو,
تو گورنمنٹ جو ہے ایونچولی وہ پھر ان کی جو بھی ڈیمانڈز ہوتی ہیں جیسے 1 روپے 24 پیسے ڈیلر مارجن, تو یہ ایک اور سبق ملتا ہے عوام کو بھی کہ جی اگر سیلریڈ کلاس ہے, ان کی سیلریڈ پہ اگر انجسٹیفائڈ ٹیکس ہے تو کیا ان کے پاس بھی حل یہ ہے کہ وہ دھرنا دیں, وہ کہیں احتجاج کریں, وہ سیاسی پریشر بنائیں یا ہڑتال کریں, یا ایک عام آدمی ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکس سے تنگ ہے وہ پھر یہ کرے. تو اس کا مطلب جو اس ہڑتال کر سکتا ہے, جو رستے بند کر سکتا ہے, جو پہیہ جام کر سکتا ہے, کاروبار کا پہیہ روک سکتا ہے, وہ پھر کامیاب ہے اپنے جو بھی جسٹیفائڈ انجسٹیفائڈ معاملات ہیں وہ منوا سکتا ہے گورنمنٹ سے. جی سیفان, اداروں کا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی وائس کو سپیس دیں, لوگوں کی وائس کو ایڈریس کریں. جب وہ نہیں ہوتی ہے تو لوگ پھر یہ کوئرسو میئرز لے کر انفلوئنس کرتے ہیں اور پریشر ڈالتے ہیں, اور حکومت کمزور ہے اور وہ پریشر میں آ جاتی ہے. اگر حکومت نے پورا ہوم ورک کیا ہو, کنسٹیچوئنسیز پیچھے کھڑی ہوں, تو وہ بارگین کر سکتے ہیں. لیکن حکومت کیونکہ ہوم ورک نہیں کرتی, ڈسکلوجر نہیں کرتی, ان کو پیٹرولنگ کی پرائسز دیکھیں ایک ایکسٹرا آرڈنری صورتحال ہے. آپ کو کی سٹیک ہولڈرز کی کنسٹیچوئنسی بلڈ کرنی ہے, آپ کو میڈیا کی کنسٹیچوئنسی بلڈ کرنی. وہ کیسے ہوگی؟ جب آپ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے چیزیں ٹیبل پہ رکھیں گے, جب آپ ایکسپرٹس کو ٹیبل پہ بٹھائیں گے کہ بھئی یہ لوگ ہیں, انہوں نے دنیا کے 10 ممالک کو دیکھا ہے, یہ اس طرح ہوتا ہے. لیکن جب ایک آدمی آ کے اناؤنس کر دے گا اور اس کی نہ کوئی ریشنل ہوگی, نہ اس کے اوپر کوئی ڈاکومنٹ ہوگا, نہ وہ ویب سائٹ پہ ہوگا, پھر لوگ آؤٹ آف دا باکس جو طریقے ہیں پاکستان کے اسٹرکٹ سمارٹ پریشرز, وہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کی طرف ریزورٹ کر لیتے ہیں. اٹس آل ویری انفارچونیٹ. اور پھر وہ ریڈ سیکنگ ہے, مختلف لابیز ہیں جو ایکٹیو ہوتی ہیں. سیاسی طور پہ بھی کیونکہ جو یہ ہے تو سیاسی سوال, لیکن یہ اس کے معاشی اثرات بھی ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں اپنے زخموں کو ہیل کرنے کی ضرورت ہے, پولیٹیکل جو بھی ونریبلٹیز ہیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے, ڈفرینسز کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ فار اکنامک اسٹیبلٹی وی نیڈ پولیٹیکل اسٹیبلٹی. اس میں پھر عمران خان کی بات, ان کے علاج کی بات بھی آ جاتی ہے, اس میں اور بھی دیگر معاملات آتے ہیں. تو یہ کیونکہ آپ کا انٹریکشن رہتا ہے انویسٹر سے, آپ جو کہہ رہے ہیں بار بار کارپوریٹ سے بھی, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس بارے میں جو پلس ہے وہ کیا ہے لوگوں کی؟ کون سا؟ دیکھیے, انویسٹر بڑا کلیئر ہے, وہ اس کو پتا ہے کہ انکنسسٹنسی ہے پالیسی کی, اس کو پتا ہے کہ یہاں پر آپ کے پاس بیوروکریسی کے اندر بھی کنٹینیوٹی نہیں ہے اور پولیٹیکل سسٹم فریگمنٹڈ ہے. اب پولیٹیکل سسٹم کی فریگمنٹیشن ختم کرنے کا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ کی پولیٹیکل لیڈرشپ ایک ٹیبل پہ بیٹھی دکھائی دے اور کچھ اناؤنس کرے. یہاں تو کی پولیٹیکل لیڈر جو ہے وہ ایک دوسرے سے بھی بات بھی نہیں کر پا رہی. بہت سے ممالک میں ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن ہوا ہے, بہت سے ممالک کے اندر انہوں نے ان کو سامنے بٹھا کے ایک لانگ ٹرم لیا کہ جی ہم بھلے حکومت بدل جائے کچھ چیزیں نہیں چینج ہوگی. تو جب تک یہ سگنل نہیں جائے گا تو انویسٹر جو ہے وہ لانگ ٹرم پوزیشن کبھی نہیں لے گا. یہ جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن والی بات ہے میں اس پہ ایک سوال, کیونکہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا یہاں جو مراد لی جا رہی ہے نا, وہ لی جاتی ہے ہسٹوریکلی بھی, وہ ایرروں سے لی جاتی ہے. وہ جنرل مشرف نے دیا, یا وہ نیب کے امینڈمنٹس کے ذریعے ابھی 2022 میں ہوا کہ نیب کو توتلس کر دیا گیا, وہ ایک پولیٹیکل. یہاں پہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کو اس طرح سے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے. تو کین یو پلیز الیبوریٹ جو انٹرنیشنلی ہوا ہے, جو پولیٹیکل سیٹلمنٹس ہوئی ہیں وہ کیا ہوئی ہیں جس کے اکنامک اثرات بھی ہوئے ہیں؟ جی میں آپ کو ملیشیا کی مثال دیتا ہوں. مہاتیر محمد صاحب نے کیا کیا, وہاں پر 6 مذہب وہاں رہتے ہیں, ہر مذہب کی پولیٹیکل پارٹی تھی. جب وہ آئے انہوں نے دیکھا کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا گرو کر رہا ہے, ملیشیا نہیں کر رہا. انہوں نے لوگوں کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ میں انتقام کی سیاست بند کرتا ہوں, جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا, لیکن اب ہم اگلے 10 سال کے لیے ترجیحات پہ بیٹھتے ہیں, کوئی بلیم گیم نہیں کریں گے. اینڈ آئی ول ڈیمونسٹریٹ کہ بلیم گیم نہیں ہوگا. تو دیٹ از ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن. ساؤتھ افریقہ میں ہوا اپارٹھائڈ کے بعد, انہوں نے نیلسن منڈیلا نے کہا کہ کوئی انتقام نہیں ہوگا, کوئی ایسا ادارہ انفیئر ٹریٹمنٹ نہیں کرے گا. بٹ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کو ڈیمونسٹریٹ کرنا پڑتا ہے, یہ بات نہیں ہوتی. اگر آپ ٹیبل پہ سب کو بٹھائیں اور کہیں پاکستان اس طرح نہیں چل پا رہا, آگے چلانا ہے, پاسٹ کو چھوڑ دیجئے, لیکن لیٹس اگری آن فیو تھنگز جو ہم نہیں بدلیں گے, نو میٹر ہو کمز ان پاور. دیٹس ہاؤ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن. کہ ٹیکس ہم نے دینا ہے, ہم نے اکنامک ریوائول کرنا ہے, ہم نے پروٹیکشن چھوڑنی ہے, ہم نے میرٹ کے اوپر کام کرنا ہے.
اگر یہ آپ 4-5 فیصلے کر لیتے ہیں, لوگوں کو دکھتا ہے ود ان اے ایئر آپ دیکھیں اکانومی ٹرن اراؤنڈ ہونی شروع ہو جائے گی. لیکن اگر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن یوز ہو رہی ہے ٹو بارگین پاور اسٹرکچر, کہ جی مجھے یہ دے دو تم یہ لے لو, اوکے, اس پر میں مانتا ہوں. That is where things start getting very weak. لیکن جو آپ جو کانسیپٹ دے رہے ہیں از اٹ سملر ٹو چارٹر آف اکانومی جو کہ ہمارے پرائم منسٹر پروپوز کرتے ہیں, ایک نہیں کئی بار پروپوز کیا ہے, ایون بیفور کمنگ ان دا گورنمنٹ وہ پروپوز کرتے رہے کہ ایک چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ جو اکنامیکل ایشوز ہیں ان کے اوپر کوئی پالیٹکس نہ ہو, یا وہ پالیسی کنسسٹنسی کے لیے کہتے ہیں. تو یہ از اٹ دا سیم تھنگ جو آپ بات کہہ رہے ہیں؟ نہیں جی, یہ تھوڑی سی فرق ہے. اچھا, وہ جو ایک خالی آپ جو ہے چارٹر آف اکانومی نہیں کر سکتے unless and until you resolve major political issues, you know, جس کے اندر ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہمیں میرٹ دیجئے, ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ میں آپ کی پالیسی سے اگری نہیں کرتی صوبے بنانے کی, ایک پارٹی کہتی ہے کچھ اور کرنا ہے. ناؤ یہاں پر میڈیٹرز چاہیے جو ایک کنورجنس پہلے بٹ کریں سیاسی, کہ ملک کو چلانے کے لیے بہتر کیا ہے, اپنے مفادات کو سائڈ پہ رکھیں. جو چارٹر آف اکانومی کی بات ہوتی ہے, میں ایک سمپل سوال کرتا ہوں. ہمارا پلاننگ کمیشن ہر کچھ دن کے بعد ہمیں ایک ڈریم دکھاتا ہے کہ 25 سال بعد ہم نے یہ کرنا ہے. وہ ایک چارٹر آف اکانومی ابھی تک کیوں نہیں بنا پائے؟ دیکھیے نا, چارٹر آف اکانومی کوئی بات چیت سے تو نہیں ہوگا نا. جو میں نے عرض کیا, ایک چارٹر آف اکانومی کا پیپر تو ٹیبل پہ رکھے نا, کہ ہم چاہتے کیا ہے جس کی بیس پہ ڈائیلاگ کرنا ہے. سو یو نیڈ ٹو بی سیریس اباؤٹ اٹ. ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کا ایک بلو پرنٹ ٹیبل پہ رکھیں. واٹ ڈز اٹ مین؟ ادروائز وائی وڈ یو اینڈ آئی ڈسکس؟ ہمیں تو اس ڈاکومنٹ کو ڈسکس کرنا ہے, نہ کہ جی ہم اس طرف جا رہے ہیں نا. یو نیڈ ٹو ناؤ پٹ, لوگ ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں, ہمیں سالڈ چیزیں ٹیبل پہ رکھنی پڑیں گی اور ذرا یہ ڈریم بیچنے بند کرنے پڑیں گے. مطلب یہ جو پلاننگ کمیشن کا 5 ایئر پلان 10 ایئر پلان آتا ہے, لیکن یہ سر میں ایک چیز آپ سے کنسیپشنلی, یہ جو بات ہے کہ the 18th amendment has weakened the federation, جو فیڈرل گورنمنٹ ہے ان ٹرمز آف فائنینشلی اسپیکنگ, کہ وہ اس کے پاس اب ریسورسز نہیں ہیں, وہ ڈیٹ سروسنگ اور ڈیفینس میں پورا ہو رہا ہے, یا پھر وہ جو بھی اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہو رہے کہ وہ اپنے ایکسپینڈیچرز رن کر سکے کیونکہ سارا NFC میں جا رہا ہے. تو یہ کانسیپچولی صحیح ہے, یا پھر وجہ یہ ہے کہ جو لیکیجز ہیں وہ چاہے پاور سیکٹر کے ہیں یا دیگر ہیں, وہ اتنے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اگر زیادہ بھی آ جائے شیئر تو بھی وہ لیکیجز کی وجہ سے اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا؟ کیا آپ کو کیا لگتا ہے کانسیپچولی کیا بات ہے؟ جب 18th امینڈمنٹ سرفان صاحب ہو رہی تھی جی, تو اس کے کرنے والوں میں کتنے اکنامک ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے اس کو ایک پولیٹیکل اور لیگل فریم ورک کے تحت کیا, اور پیسوں کا فلو آپ نے فیڈریشن سے شفٹ کر دیا. آپ نے اس کی نہ اکنامک کاسٹ دیکھی, نہ یہ جو آپ آج بات کر رہے ہیں. پیپل شوڈ رسپونڈ کہ جب کر رہے تھے تو ان کی کیا assumptions تھی. ویئر از دیٹ پیپر؟ اگین آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ جی اکنامک اس کا جو فال آؤٹ ہے اس کو کیسے ڈیل کریں گے. اٹس ویری سمپلسٹک ٹو سے کہ جی اوہو ہم نے تجربہ کیا تھا غلط ہو گیا. 250 بھی لوگوں کے لیے آپ تجربہ تو نہیں کرتے نا. یو ایکچولی ڈو اے ڈیٹیلڈ رسک اسیسمنٹ اکنامک کے, اس کو کیسے یوز کرنا ہے. ڈیلیگیشن ہوئی, منسٹریوں کی پاورز آپ نے نیچے نہیں کی, فیڈریشن بھی کرتا رہا, وہ بھی کرتے رہے. اب سڈنلی ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹ بہت بڑھ گیا ہے, صوبوں کو ہم گرانٹ دیتے ہیں, تو یہ تو بڑا غلط ہو گیا. تو اس وقت بھی یہی تھا. تو مائی کوسچن از کہ اگر آپ نے کچھ کرنا ہوتا ہے, اس کے سیاسی, اس کے انوائرمنٹل, اس کے اکنامک, اس کے سوشل, اس ہر ڈائنامک کے لیے آپ کو ٹینز آف ایکسپرٹس چاہیے. یہ نہیں کہ 4 لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے امینڈمنٹ کر دیں تو پھر 5-7 سال کے بعد ہم یہی روئیں گے کہ اوہ جی غلط ہو گیا, سسٹم کو پھر سے ریسیٹ کرنا ہے. سو آئی تھنک اٹس ٹائم دیٹ وی ریفلیکٹ اینڈ ریپوزیشن آور سیلوز ایز اے ڈگنیفائڈ سیریس نیشن which believes in hard work, which believes in transparency, which believes in disclosure, which believes in reconciliation. اچھا ایک چیز جو حضرت ہم نے بات کی کہ کوئی بھی اسٹرائک کرتا ہے, کوئی لابی آتی ہے, پریشر گروپ آتا ہے, گورنمنٹ اس کے آگے کیونکہ کوئی سسٹم نہیں ہے ان پلیس, تو گورنمنٹ جو مطالبہ ہوتا ہے وہ جسٹیفائز اور جسٹیفائڈ. اب آج کل ایک احتجاج چل رہا ہے, کراچی میں بھی ہے, لاہور میں بھی ہے, اور بھی علاقوں میں, شہروں میں, جہاں پر جماعت اسلامی احتجاج کر رہی ہے اگینسٹ پیٹرولیم لیوی. وہ کہتے ہیں کہ یہ گنڈا ٹیکس, ڈکیتی
یہ آپ ختم کریں 120 بلین کی اور اس کو آپ ہٹا دیں اس میں سے. تو ڈو یو تھنک اکنامکلی از اٹ پاسبل؟ اس نعرے کو آپ کیسا جسٹیفائڈ سمجھتے ہیں, نہیں سمجھتے؟ کیا اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس پہ کیا کہیں گے, اور کیا ممکن ہے گورنمنٹ کے لیے اس مطالبے کو ماننا؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو احتجاج کر رہے ہیں جی, ان کو بھی تو کچھ ایویڈنس ٹیبل پہ رکھنا ہے نا, کہ نمبرز ٹیبل پہ رکھیں کہ آپ کے ٹیکس بیس میں کہاں سے یہ آپ پورا کریں گے. دیکھیے نا, یہ جو لیوی ہوتی ہے یہ ٹیکس نہیں ہے, یہ ایمرجنسی میں لگائی جاتی ہے. آئی انڈرسٹینڈ, آئی ہیو سمپتھی, بٹ دا کوسچن از جو احتجاج کر رہے ہیں کہ انہوں نے آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ پڑھا ہے؟ جو احتجاج کر رہے ہیں آیا وہ پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں یا سیریس ہے؟ لوگ تب سنجیدگی سے لے گے کہ آپ ایک آلٹرنیٹ, جتنی بھی شیڈو گورنمنٹ ہوتی ہے, اپوزیشن ہوتی ہے, وہ ہمیشہ ایک آلٹرنیٹ پلان ٹیبل پہ لاتی ہے جو کرنٹ پریکٹسز کو چیلنج کرتا ہے. یہ خالی میڈیا ڈیبیٹس, باہر بیٹھ جانا, تصویریں کھچانی, اولڈ سکول ہو گیا. پیپل آر بورڈ ود اٹ. اچھا, دوسرا اعظم, کیونکہ کراچی کی بات بھی ہو رہی ہے اور خاص طور پہ یہ 18 امینڈمنٹ اور انتظامی یونٹس کے حوالے سے اس کو ایک سیاسی رنگ سے ہسٹوریکلی صوبہ سندھ میں تقسیم کے حوالے سے ایک موقف ہے جو بڑا ایگریسو ہے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا. لیکن جو کراچی میں خاص طور پہ انویسٹمنٹ ڈیفیسٹ ہے, جو انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ ہونی تھی, وہ چاہے سیوریج کا نظام ہو, بیسک یوٹیلیٹیز ہوں, پانی کی دستیابی ہو, وہ بہت بڑا گیپ ہے جو وقت کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے. کچھ سال پہلے رپورٹ آئی تھی کہ شاید $10 بلین بھی انویسٹمنٹ ہو تو بھی شاید کم ہے, جو انفراسٹرکچر گیپ بنتا جا رہا ہے, روڈ انفراسٹرکچر, سارے انفراسٹرکچر. تو واٹ ڈو یو تھنک, کیونکہ یہ اس کا موسٹ لائکلی سولوشن کیا ہے؟ اور یہ بھی مجھے بتائیے کہ انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ کراچی فائنینشیل ہب, کیپٹل تصور ہوتا ہے, بینکس ہیں, سب کے ہیڈ آفیسز ہیں یہاں پہ, میجر ہیڈ آفیسز ہیں آپ کے فائنینشیل سیکٹر کے, اسٹاک مارکیٹ ہے یہاں پہ. کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں کراچی کے حالات کو جو بزنس کمیونٹی یا آپ کے جو انویسٹرز ہیں ان کا کیا اس پہ سینٹیمنٹس ہوتے ہیں؟ دیکھیں, ہم نے کراچی کا جو ایک گریٹ پوٹینشیل تھا ٹو کنٹریبیوٹ اینڈ ٹیک دا اکانومی فارورڈ, وہ 30-35 سال سے گریجولی لوز کیا ہے. دیکھیں, ہمارا ایک وہ پلر آف اسٹرینتھ ہے اور اس کو مزید اسٹرینتھن کرنے کی بجائے ہم نے پولیٹیکل فورسز کو اس کو کیپچر کرنے دیا, اس کو ہم نے مختلف طریقے سے خراب کیا, اس کا سوشل, لیگل, فزیکل انفراسٹرکچر ڈیمیج ہو گیا, بہت سے لوگ چھوڑ کے چلے گئے. سو یہ تو ایک بڑی پرائم اگزامپل ہے اور سیڈ سٹوری ہے کہ جو ہماری ریڑھ کی ہڈی تھی اور ہے اس کو مضبوط نہیں کیا گیا. اب اگر ابھی بھی اس کو اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو یہ سیاسی جوڑ توڑ کا تو سوال نہیں ہے. دیٹ شوڈ بی ون آف دا پوائنٹ آف یور ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن, دیٹ کراچی از آر ڈرائیور آف چینج. ڈرائیور آف چینج کو ہم نے سیاست سے انسولیٹ کرنا ہے. جب تک ہم اس لیول پہ رائز ابو نہیں کریں گے, ہم تو دیکھیں ہماری ایک انڈومنٹ تھی بہت بڑی. اچھا سر, یہ ڈرائیور آف چینج کا کانسیپٹ کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ مطلب ڈرائیور آف چینج یعنی اگر اس میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے تو آپ کی جی ڈی پی ایکسپینڈ ہوگی, کس طرح سے اس کو ڈرائیور آف چینج کیسے آپ سمجھتے ہیں؟ اکنامک اصطلاح میں کیا بیان کریں گے اس کو, کس طرح سے انویسٹمنٹ ہوتی ہے تو اس میں تو بہت کیپیسٹی ہے آگے جانے کی. اچھا نہیں, اور یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کراچی کو ایز اے ڈرائیور آف چینج دیکھا جائے, اس میں انویسٹمنٹ کی جائے تو یہ جو ملٹیپلائر ایفیکٹ ہے اس کا زیادہ ہوگا؟ جی, یہ پوری دنیا کا اصول ہے کہ جو آپ کی اکانومی, جو منڈیاں پرفارم کر رہی ہوتی ہیں, سسٹمز بنے ہوتے ہیں مارکیٹس کے, وہ جلدی ریٹرن دیتے ہیں اور اچھا دیتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ نئے ایریاز کے اندر نئی چیزیں کرنی شروع کر دیں. کراچی تو ایک بنا بنایا انفراسٹرکچر تھا, اس کو پلگ اینڈ پلے سے آپ اس کو آگے لے جا سکتے ہیں, لیکن ہم نے اس کے اندر اتنی زیادہ پولیٹیکل ایکسپیریمنٹیشن کی انفارچونیٹلی کہ وہ سٹرکچر جو ہے ابھی تک. بریک لیتے ہیں, اس بریک بعد واپس آتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں, سابق مشیر ہیں وزارت خزانہ کے, ماہر معیشت ہیں. ڈاکٹر صاحب خوش آمدید کہیں گے پروگرام میں. خیر صاحب, یہ جو انتظامی یونٹس کی بحث ہے, جو تنقید ہے اس پہ ایک تنقید کا زاویہ یہ ہے کہ شاید یہ وقت موضوع نہیں ہے.
تو پہلے تو یہ بتائیے گا ریفارمز کی بات ہو, اسٹرکچرل چینجز کی بات ہو, اس کے لیے کیا ہمیں پولیٹیکل ٹائم کا انتظار کرنا ہوگا کہ بلوچستان کے حالات بہتر ہوں, امن و امان کے حالات بہتر ہوں, یا یہ بحث ابھی ناگزیر ہے, ہونی چاہیے اس وقت یہ بحث آپ کی نظر میں؟ فیضان, آپ کرنے کی کیا کوشش کریں؟ آپ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے وہ ایک کمپیٹنٹ پالیسی میکر ہو, ایک اچھی ریگولیٹر ہو, اور لوگوں کے ڈور سٹیپس پر ہم ایک ایفیشینٹ سوشل سیکٹر کا بھی نظام جو ہے وہ ڈیلیور کر سکیں. سو واٹ یو آر ٹرائنگ ٹو بلڈ واٹ دی ایسٹ ایشین کالڈ واز اے ڈیولپمنٹل اسٹیٹ ماڈل. اگر اس طرح آپ اس کو سوچیں گے, دیر آر 3 tiers آف گورنمنٹ جن کو آپ نے چلانا ہے. سب سے پہلے فیڈرل گورنمنٹ ہے, نمبر 2 آپ کی پروونشل گورنمنٹ ہے, اور پھر نمبر 3 آپ ضلعی لوکل گورنمنٹ کا نظام. پہلے تو اس کو کلیئر کریں. تو آپ کو 3 tier کی گورنمنٹ بلڈ کرنی ہے پاکستان میں, اور اس تینوں ٹیئرز پر آپ نے ڈیفائن کرنا ہے کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں ہم میجک بلٹس ڈھونڈ رہے ہیں, ہم پنیشیاز ڈھونڈ رہے ہیں, ہم ایشین ٹائیگر ڈھونڈ رہے ہیں. جن ممالک نے بھی دنیا میں ترقی کی ہے, میں بہت سے ممالک کو ایڈوائز کرتا ہوں, انہوں نے ایک اسٹیٹ اور جسے کہتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر, یہ کمپلیمنٹ کرتے ہیں تو ایک اچھا پراسپرس اکنامک گورننس کا نظام جو ہے وہ سامنے آتا. آپ نے جو پہلے آپ جب 18ویں ترمیم آج سے 16-17 سال پہلے کی, کیا آپ نے اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دیا ہے؟ اس کا کیا مطلب؟ آج بھی وفاق کو 17 سبجیکٹ چلا رہی ہے جو اس کا کام نہیں, اس کے پیسے جو ہیں وہ آپ نے نیچے دے دیے, یعنی کہ آپ 57.5% نیچے دیتے ہیں, پر آپ آج بھی 25,000 امپلائی. اینڈ سیفان, آئی ایم گیونگ یو دی لیٹسٹ فگر, جس میں یہ جو 17 سبجیکٹ ہیں وہ کیا ہیں, جس میں آپ کا زکوٰۃ, عشر, ایجوکیشن, ہیلتھ, پاورٹی, یہ سارا نظام, یہ آج بھی آپ وفاق میں فوڈ, منسٹری آف انڈسٹری, یہ کام ہی نہیں ہے آپ کا. تو پہلے ملک میں ہمیشہ کہتا ہوں میں پاکستان پہ بڑا بلش ہوں. جس دن ہم نے اپنی سمت درست کر لی سیفان, اگر آج ہم جو آپ کے سامنے ماڈل رکھیں گے, ابھی میں نے ایک اسلام آباد میں سیمینار ایڈریس کیا اور یہی ماڈل پریزنٹ, تو یہ جو 17 سبجیکٹ ہیں دے ہیو ٹو گو ڈاؤن. پاورٹی میں 840 ارب, یعنی کہ 0.5% آف GDP آپ خرچ کر رہے ہیں. کس کا سبجیکٹ ہے؟ پروونسز کا سبجیکٹ ہے. آپ کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ تو پہلے تو یہ طے کر دیجئے کہ وفاق ڈیفینس, فورن افیئر جو کروشل کام ہے وہ کرے. نمبر 2, NFC کیے ہوئے آج 2014 میں آپ نے NFC کیا, ختم ہوا, اور آج کھڑے ہوئے ہیں. وائی ڈونٹ یو ڈو دی NFC؟ آپ کو کس نے روکا ہے؟ ہر چیز ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرز پر بلیم کر دینا از ناٹ دا رائٹ وے ٹو رن اے کنٹری آف 250 ملین. پاکستان میں NFC مینٹ کہ جو ہم نے پاپولیشن کی بیسس پہ 82% کیا تھا, اس کا ایک ری تھنک ہے. NFC آلسو مینٹ کہ ہم یہ دیکھیں کہ صوبائی سطح پر 1% آف ٹیکسز بھی نہیں کلیکٹ ہوتے. سیفان, آج بھی GST آن سروسز, پاکستان کا لینڈ ٹیکس, ایگریکلچر انکم ٹیکس, یہ موٹر وہیکل ٹیکس, یہ کس کے پاس ہے؟ پروونسز کے پاس ہے. 3% آف GDP کا پوٹینشیل ہے. Only in the agriculture sector, Pakistan's potential to collect is over 800 billion rupees. یہ ایک مصدقہ ڈاکٹر حفیظ پاشا کی پاکستان بیسڈ اسٹڈی ہے. ہم 10 ارب بھی نہیں کلیکٹ کرتے. نمبر 3, اس کا ایڈجوائننگ ریفارم تھا پروونشل فائنانس کمیشن, جس کا مطلب تھا کہ جو لوکل سطح پر جو خرچے ہیں وہ وہاں پر چلے جائیں. آج آپ دیکھ لیجئے, آپ 4.7% آف GDP خرچ کرتے ہیں لوکل سطح پر, کیونکہ لوکل گورنمنٹ کا قیام نہیں کیا. میں یہ ماڈل کمپلیٹ کر لوں, then you can ask me as many questions. اچھا, اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ کہتے ہیں چین میرا بہترین دوست ہے. میں بھی ہمیشہ کہتا ہوں, سر میں کہتا ہوں کہ جو چین کام کرتا ہے آپ اس کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ وہاں پہ میئرل کمپٹیشن ہوتا ہے کہ کون سی ایریا کا جو میئر ہے وہ بیٹر پرفارم کر رہا ہے. 60% آف اسپینڈنگ جو ہے وہ اس لیول پہ ہو. تو آپ کو پروونشل فائنانس کمیشن کر کے آرٹیکل 148 یہ چوتھا ریفارم ہے, یہ بھی آپ کر چکے ہیں. قانون میں لکھا ہے, جو پاکستان کا آئین ہے وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں
लोकल गवर्नमेंट्स होंगे. अब उसकी तशरीह नहीं की आपने क्योंकि आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते थे. आज पाकिस्तानी 1170 लोगों से रिप्रेजेंटेड हैं इन दी असेंबली एंड द सेनेट ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान में 25 करोड़ अवाम को 1170 लोग रिप्रेजेंट करते हैं. जिस दिन लोकल गवर्नमेंट को फाल करेंगे तो ये नंबर 80,000 को क्रॉस कर जाएगा. लोकल सतह पर कंपटीशन होगा. इंडस्ट्री मेरे जिले में लगनी है, आपके जिले में लगनी है, आप compete करेंगे. हम अभी समझते हैं कि हम किसी मिनिस्ट्री में बैठकर, किसी उसके झैली अदारे में बैठकर एक लार्ज या स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की स्टोरी लिख सकते हैं. ये कभी भी नहीं होगा. इसीलिए मुल्क में 18% जीडीपी इंडस्ट्रीज थी, आज 12% रह गई है. ये सेंट्रल प्लानिंग का दौर खत्म हो चुका है. लेकिन खान साहब मैं एक बात इसमें, क्योंकि जो आपने अभी जो मॉडल दिया, ये मॉडल तो इसी सिस्टम में रहते हुए अगर हम कुछ चीज़ों को रेक्टिफाई कर लें तो इट मीन्स कि द करंट सिस्टम कैन डिलीवर. अगर ये जो ओवरलैपिंग हो रही है मिनिस्ट्रीज़ की या लोकल गवर्नमेंट एम्पावरमेंट हो जाए अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो या फिर हमें रीसेट की ज़रूरत है, हमें नए इंतजामी यूनिट्स की ज़रूरत है. क्या आपके ख्याल में सोल्यूशन है? हाँ, तो आपने सही. तो पहले तो बात यह है कि मैंने आपको जो रिफॉर्म दिया था, क्योंकि मैं टेबल पे था जब ये सारा रिफॉर्म डिजाइन हुआ है, तो जो मैंने आपको रिफॉर्म दिया था, आपने अगर वो इम्प्लीमेंट कर लिया है और आप फेल हो गए हैं, देन कम टू मी एंड से कि खाकान योर डिजाइन ऑफ द रिफॉर्म इज रॉन्ग. मैं पाकिस्तान पे बेरिश कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि हमने वो सिम्प ही नहीं पकड़ी जिससे मुल्क को ठीक करना है. पाकिस्तान जहाँ पे खड़ा हुआ है वहीं खड़ा होना चाहिए. द काइंड ऑफ रिफॉर्म वर्क दैट वी हैव डन. तो अगर ये 4 रिफॉर्म आप कर लेंगे, लोकल सतह पर पैसे खर्च हो रहे होंगे, और मैं अपने एक एमपीए जो 70,000, एक एमएनए जो लाख 1.25 लाख को रिप्रेजेंट करता है, वो कैसे उनके मसाइल हल कर सकते? ये उसका काम ही नहीं है, बिकॉज ये तो जिला डिस्ट्रिक्ट लोकल गवर्नमेंट का काम है कि वो जाकर इस मसले को हल करे. अच्छा, अगर ये सब काम कर लें, अब आप आ जाइए कि क्या नए सूबे बनने चाहिए कि नहीं. पहले तो अगले 1 साल में ये सारा काम कर दीजिए ना जो मैंने आपके सामने रखा है. इससे आपका, अगर मैं इकोनॉमिक बात करूं, तो जो एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द इक्वेशन है वो फेडरल गवर्नमेंट की हल होना शुरू हो जाएगी. जैसे ही वो 840 अरब नहीं खर्च करेगी पॉवर्टी पे, जैसे ही वो इन सब्जेक्ट्स को डिवॉल्व किए हुए हैं उन पे खर्चा नहीं करेगी. सीएसपीपी 1000 अरब का देने की अब जरूरत खत्म हो गई है. सेंट्रल प्लानिंग खत्म हो चुकी है. अब आप आ जाइए कि क्या इन सब रिफॉर्म्स के साथ साथ सूबों की जरूरत है. देखिए, गुजारिश इस तरह से है कि ये बात ठीक है कि इंडिया ने 50 की दहाई में, और मैं पाकिस्तान के लिए यही कहने जा रहा हूँ, एक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोविंसेस का कमीशन बनाया था. आप आज फिस्कल इकोनॉमिस्ट को, आज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स को, फाइनेंसियर्स को इकट्ठे बिठाइए और उन्हें कीजिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर क्या डिमार्केशन होनी चाहिए, जिससे, मतलब साउथ पंजाब पे आपको पता है कि करारदाद पास हुई है. हमने वहां जाकर आप ये भी याद रखिए, हमने वहां जाकर एक सेक्रेटेरिएट भी कायम किया. फिर यू वेंट बैक ऑन इट. वो सेक्रेटेरिएट अब मुझे मालूम पड़ा है कि वो शायद बंद हो गया है. वहां पे हमने ACS वगैरह पोस्ट भी किए थे. सही. तो अगर आप उस करारदाद को आज भी मानते हैं तो आगे बढ़िए, उसका प्रोटोटाइप बनाइए. साथ ही रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान प्रोविंशियल वो जो है उससे बढ़िए. अगर ये 32 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हैं, इन पर काम कीजिए, सोच लीजिए इन पर कि कैसे काम किया जा सकता है. मेरा ख्याल है कि 2 जगह पे प्रोटोटाइप, हजारा की बात हुई केपी में और यहाँ पे, इन पे आप बढ़ सकते हैं. रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है वो आपको डिमार्केशन दे सकता है. मैं फिर कहूंगा कि पाकिस्तान में ना हम बुरा समझते हैं कि लसानी या इन बुनियादों पर चीजें करें तो ये कोई बड़ी, ऐसा नहीं है. लेट्स बी रियलिस्टिक. वी लिव इन अ कंट्री जहाँ पे लिंग्विस्टिक्स हैं, लसानी बुनियादों पर लोग रहते हैं. रिस्पेक्ट करें इस चीज को. पंजाब ये ऑन द फ्लिप साइड खान साहब, मैं मतलब इसको सम अप हम करें अगर, तो हम ये कहते हैं ना, डॉक्टर साहब दवा देते हैं, जैसे आप एक तजवीज़ और प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, तो हम ये कहते हैं अगर डॉक्टर साहब अगर ये ना हो तो खुदा ना खास्ता, अगर हम अमल, डॉक्टर ये भी कहते हैं ना साथ में, ये दवा लें, अगर नहीं लेते तो फिर आपका ये और बिगड़ेगा मर्ज. तो हम अभी किस स्टेज पे हैं? ये मर्ज जो हमारा है, ये खुदा ना खास्ता अगर अभी हमने इस प्रिस्क्रिप्शन पे अमल नहीं किया तो ये जो वर्ल्ड बैंक भी आइडेंटिफाई कर चुका है, जो अभी आप बता रहे हैं ओवरलैप मिनिस्ट्रीज, और जो आपने फॉर्मूला दिया है, तो ये कहाँ, हम किधर जाएंगे, कितना हम सस्टेन करेंगे, हमारा फेडरेशन कितना सस्टेन करेगा, इकोनॉमिकली हमारी वायबिलिटी किधर खड़ी होगी, और हमने अगर ये दवा नहीं खाई तो हम कितना मर्ज बढ़ जाएगा हमारा? मर्ज सीरियस ऑलरेडी है. तो वी आर, देखो तहफान समझे, जो मुल्क IMF के पास 25 बार गया हो, IMF क्या है, ICU का डॉक्टर है, 25 बार इकोनॉमी ICU में गई. मतलब इकोनॉमी में, you know, your heart was failing, your kidneys were not working well, your liver was collapsing, so you were in an ICU.
$2.5-3 अरब के रिजर्व थे, इम्पोर्ट कवर 15 दिन पे था, ये 22-23 की बात है ना, कोई दूर की बात नहीं कर रहा। अब दूसरी गवर्नेंस देख लें, आपका HDI 0.55 है, 168 नंबर है आपका, 190 में से 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है, 40% स्टंटिंग है। और क्या चाहिए मुझे आपको बताने के लिए कि आपकी गवर्नेंस जो है इज नॉट वर्किंग, बिकॉज आपने जो रिफॉर्म किया है उस पर अमल दरामद ही नहीं किया। पाकिस्तान कैन बी इन अ मच बेटर प्लेस। दिस इज अ 5-year मॉडल दैट आई हैव इवॉल्व्ड, प्रेजेंटेड, और मैं तो ये हर जगह प्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, आप अपने प्रोग्राम में चला सकते हैं कि ये हर टीयर को हिट करता है, फेडरल, प्रोविंशियल, लोकल को। ये प्रोविंसेस को मैं फिर कहता हूँ कि ये 2 प्रोविंसेस प्रोटोटाइप है, रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की जरूरत है, ये जरूर कर लीजिए। और इस पे जब आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि कराची और सिंध, इस पे भी आपको एडमिनिस्ट्रेटिवली देखना पड़े। जब लोकल गवर्नमेंट आ जाएगी उसके बाद देख लीजिएगा कि अगर उसको करना है। बाउंड्रीज ऑफ प्रोविंसेस नहीं तब्दील होने जा रही, विद इन दोस बाउंड्रीज यू हैव टू वर्क थ्रू, ठीक है? सो दैट इज फेयर, बट दैट मस्ट बी डन थ्रू अ पेपर। आप इंडिया की मिसाल बड़ी आसानी से दे देते हैं। इंडिया का वो कमीशन 2 साल काम करता रहा था जिसने ये रिजल्ट निकाला था। सही। इसके अलावा भी 2 मेजर मसाइल हैं जो आपको हल करने हैं, एक है AJK और एक है गिलगित बल्तिस्तान। आप उसको फाइनली तय करना पड़ेगा ना कि उनको भी कैसे चलाना है, आप एग्जैक्टली उनको भी तय कीजिए। अगर आप ये सारे काम कर लेंगे सैफान, आई होप कि आप मुझसे 2 years 3 years डाउन द रोड बात करो और मैं कहूँ कि यार देखो ये सारे काम मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंशाल्लाह। सोशली भी, इकोनॉमिक गवर्नेंस वाइज भी, दीज आर अ मस्ट। नहीं करेंगे तो जो डाउनवर्ड स्लाइड ऑफ द इकोनॉमी है वो IMF वक्ती तौर पे रोक सकता है, उसकी इस्लाह या स्ट्रक्चर को तब्दील नहीं कर सकता। आज मैं एंड करता हूं, मैंने अभी एक ट्वीट किया, आप देख लेना। देखिए, पाकिस्तान हैज अटेन्ड मैक्रो स्टेबिलिटी, हार्ड वन मैक्रो स्टेबिलिटी, पीपल हैव पेड अ प्राइस थ्रू द IMF engagement. That's number 1. Number 2, structurally we are जिसे कहेंगे weak, and thirdly socially also there are vulnerability. पर जो ये मॉडल है ये पाकिस्तान को 3 to 5 years में हल कर देगा। इसके लिए उसी कॉम्पिटेंट टीम को, you need a very high level of competence to solve Pakistan's issues. ये लोग कह देते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हो सकते। मैं तो आपको कभी भी आपने मुझसे बात की हो, मैंने हल के अलावा कभी कोई बात नहीं होते। खान साहब बहुत शुक्रिया, आपने एक बार फिर सोल्यूशन प्रपोज किया। और नाज़रीन इसी नोट पे वाइंड अप करेंगे। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल। नेक्स्ट देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत करें।